یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رجب المرجب کا مہینہ جاری ہے اور پچھلے جمعے ہم آیت معراج کی ابتدا کے 2 لفظوں کے متعلق ہم سماعت کر رہے تھے، اور سبحان الذی کے اندر کیا اسرار اور رموز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. حضور کی معراج کا ذکر کرنے سے پہلے اپنا ذکر کیوں کیا ہے، اس متعلق ہم پچھلے جمعے سن رہے تھے. سبحان الذی کے بعد لفظ ہے اسرا. سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو اس لفظ اسرا کا یہاں کیا مطلب ہے؟ اسرا کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے سرا. سرا کا مطلب ہوتا ہے جانا، اور ایک ہوتا ہے اسرا. اسرا کا مطلب ہوتا ہے لے جانا. تو یہاں اس آیت کا مطلب ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی. مراد یہ حضور معراج پر خود نہیں گئے، وہ رب کی ذات لے کر گئی. اس کو سمجھانے کے لیے کچھ اور آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کروں. کسی کو دعوت دیں آپ، میں کسی کو دعوت دوں اور کہوں کہ میرے گھر پہ دعوت ہے، آپ نے دعوت میں آنا ہے. دعوت آئی تھی نا، ان ربک لمشتاق الیک یا محمد. جبریل امین نے آ کے حضور کے تلووں کو چوم کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے. دعوت تھی. تو میں کسی کو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل میں کسی کو دعوت دوں تو دعوت دینے کے 3 طریقے ہیں، بلانے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انویٹیشن کارڈ دے دیا جائے اور کہا جائے فلاں فلاں تاریخ کو میرے گھر پہ دعوت ہے، آپ نے تشریف لانا ہے. یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں دے کر آؤں کارڈ کسی کو، اور پھر وہ جو مخصوص دن ہو اس دن وہ میرے گھر پر آ جائے اور دعوت ہو جائے اس کی. ایک تو دعوت کا طریقہ یہ ہے. دوسری دعوت کا طریقہ یہ ہے دینے کا کہ جس دن دعوت میں بلایا جائے، جس دن میں بلاؤں سامنے والے کو دعوت کے لیے، اس دن میں کارڈ تو دے کر آ ہی جاؤں پہلے سے، لیکن جس دن بلانا ہو اس دن میں گاڑی بھی بھیجوں اور ڈرائیور بھی بھیجوں کہ آپ کو اعزاز. یہ اس سے بڑا اعزاز ہے. خود آنے سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ میں بھیج دوں کسی کو لینے کے لیے کہ تم لے کر آؤ ان کو، گیسٹ ہے، مہمان ہے. اور ایک اس سے بھی بڑا اعزاز ہے. وہ اعزاز یہ ہے کہ پہلے میں دعوت دے کر آؤں اور جس دن دعوت ہو اس دن میں خود لینے پہنچ جاؤں. تو سبحان الذی اسرا کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو جس نے بلایا تھا اور خود وہ لے کر گیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو. یہ دعوت تھی، یہ اس طرح بلایا گیا تھا حضور کو معراج کی شب. اب شاید کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ حضور کو بلایا گیا اور رب خود لے کر گیا. سفر معراج میں رب خود ساتھ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سفر معراج میں خود ساتھ ہے؟ یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ بلایا وہاں تھا تو جبریل امین کو بھیجا تھا، جبریل امین لے کر چلے جاتے، براق پر لے کر گئے تھے. تو آپ کو بتا دوں قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہیں. کوئی آپ میں سے نہیں کہہ سکتا کہ رب میرے ساتھ نہیں ہے. آپ یہاں سے سفر کریں اسلام آباد تک
اور اسلام آباد پہنچ کر کوئی آپ سے پوچھے ہاں اس سفر میں رب تمہارے ساتھ تھا، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رب مجھ سے جدا تھا۔ تو جب تمہارے ساتھ تمہارے سفروں میں رب ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے سفر معراج میں رب ساتھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، یہ تو میری اور آپ کی قربت ہے نا رب ذوالجلال سے، جو وہ ہماری رگ سے شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ پھر ایک قربت وہ ہے جو انبیاء کے ساتھ رب کی ہے، اور پھر ایک قربت وہ ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ رب کی ہے۔ ان قربتوں کا اور ان قریبیوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور سفر کے اندر کیا قربت ہوتی ہے، سفر کے اندر کتنا قریب ہوتا ہے رب اپنے محبوب سے۔ مکے سے مدینے کا سفر ہے، اور غار ثور میں 3 دن رکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حزن ہوتا ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پریشانی ہے، غم ہے مجھے، کہیں کفار آ کے نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کا کندھا ہلا کر کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، سفر میں رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو مکے سے مدینے کا سفر ہو، صدیق اکبر ساتھ ہو، اور اونٹنی پر سفر ہو، اور ہجرت کا سفر ہو، تو پھر رب ساتھ ہوتا ہے، تو اس سفر میں رب ساتھ نہیں ہوگا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے خاص کو، اپنے بندے خاص کو لے گیا۔ اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہیں، اور رب ملاقات کے لیے لے گئی وہ ذات، پاک ہے جو ذات، تو ملاقات کرنی تھی تو یہیں کر لیتے۔ اگر ملاقات کرنی ہی تھی تو لا مقام پر ملاقات، جب وہ رب لے کر گیا اپنے بندے کو، اور وہ قریب اتنا ہے اپنے بندوں سے، اور پھر حضور سے کتنا قریب ہے اس کا تو اندازہ ہی نہیں، ملاقات کرنی ہی تھی تو یہیں کر لیتے۔ تو قرآن نے اس سوال کا جواب بھی دیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ محبوب اور محب کی ملاقات کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ دنیا جہاں رب اپنے حبیب سے ملاقات کرے نہیں، ملاقات کرنے کے لیے وہ مقام چنا جائے گا جہاں کبھی کسی نے ملاقات کسی سے کی ہی نہیں تھی۔ اور جو لیلن کا لفظ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلن، یہ لیلن کا لفظ اشارہ اسی بات کی طرف کرتا ہے کہ وہ خاص ملاقات تھی۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور حضور مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی میں کیا ہوا؟ مسجد اقصی میں یہ ہوا کہ سب کے سب انبیاء کرام علیہم الرضوان کی ارواح پہلے سے موجود تھی۔ تمام انبیاء کی ارواح مجسم کر کے جسموں کے اندر رب ذوالجلال نے پہلے وہاں پہنچائی ہوئی تھی، اقامت ہو چکی تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اقامت دے چکے تھے، امام کا انتظار تھا، اور امام حضور تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تمام انبیاء کھڑے تھے۔ امام اہل سنت نے لکھا ہے نا، اعلیٰ حضرت آپ نے فرمایا نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہوں معنی اول آخر، کہ دست بستہ تھے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر چکے تھے۔ جتنے سلطنت کر چکے تھے، جتنے انبیاء کرام تھے، جتنے رسول تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، جن کی حکومتیں پہلے ہو چکی تھیں، آج وہ 10 بستہ پیچھے کھڑے تھے، پیچھے اس امام کے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر موجود تھے۔ یہ معراج کی ابتدا تھی، ابھی یہ معراج کی ابتدا تھی، اور پھر اس کے بعد جو لامقام پر رب ذوالجلال نے بلایا اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا سورہ نجم کے اندر وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر اتنا قریب ہو گئے۔ وہ رب جو ہے وہ جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، وہ کس طرح اپنے حبیب سے قریب ہوا، کس طرح قریب ہوا اپنے حبیب سے، یہ وہ جانتا ہے، اس کی ذات جانتی ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے۔ لیکن قرآن نے جو تشبیہ بیان کی ہے، زمانے جاہلیت کے اندر جب 2 قبیلے آپس میں صلح کیا کرتے تھے تو دونوں اپنی اپنی کمانوں کو یوں ملایا کرتے تھے، اس طرح ملایا کرتے تھے کہ بیچ کا فاصلہ ختم ہو جائے اور دونوں کمانیں آپس میں ٹچ ہو جائیں، بالکل مل جائیں۔ تو قرآن نے اسی تشبیہ کو بیان کیا کہ وہ جو لامقام پر ملاقات ہوئی، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو رب اپنے حبیب سے اور حبیب اپنے رب سے اتنا قریب ہوئے جس طرح 2 کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اور پھر کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ دنیا میں تو
वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शेरक से ज्यादा करीब हैं। तो वो वहां बुलाने की क्या जरूरत थी? तो वो रब जानता है कि वो मुलाकात कैसी मुलाकात थी, वो रब जानता है वो कलाम कैसा कलाम था। वही तो यहां भी आती थी, जिब्रील यहां भी वही लेकर आया करते थे, कुरान लेकर उतरा करते थे, लेकिन वहां पर फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, उस रब ने जो अपने बंदे की तरफ वही की, रसूलुल्लाह की तरफ उस वक्त जो वही की गई, उस वही का अंदाज क्या था, उस वही के अल्फाज क्या थे, उस वही का तरीका क्या था, ये रब जानता है या उसका हबीब जानता है। कुरान ने इसे बयान नहीं फरमाया। कुरान ने फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, उसने वही की जो चाही वही की, जो क्या वही थी वो खुद जानता है अपनी शान के मुताबिक। तो ये लैलतुल मेराज जो है ये कोई आम रात नहीं है। इस रात के अंदर जो असरार और रुमूज हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के मौजज़ों में सबसे बड़ा मौजज़ा है मेराज। एक तो कुरान सबसे बड़ा मौजज़ा, फिर उसके बाद मेराज एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। तभी तो जब मेराज के सफ़र का आगाज़ होता है कुरान में, तो रब सबसे पहले अपना जिक्र फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा। और भी मौजज़ों का जिक्र है कुरान में, दीगर अंबिया का मौजज़ों का भी जिक्र है, लेकिन मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूँ कि कभी ऐसा हुआ है कि बात बहुत बड़ी हो या बात बहुत छोटी हो और कसम बहुत बड़ी खाई जाए? कसम बहुत बड़ी खाई जाए, बड़ी बात के लिए बड़ी कस्में ही खाई जाती। तो ये आपसे पूछे आपने आज क्या खाया दोपहर में, तो क्या आप ये कहेंगे कि हाँ रब की कसम, रब की इज्जत की कसम, मैं आज ये खा कर आया? कभी नहीं कहेंगे। इतनी छोटी सी बातें बता देंगे, सामने वाला मानता है सच तो माने, नहीं मानता तो ना माने, इसमें अल्लाह की कसम खाने की क्या जरूरत है। हाँ कोई बहुत बड़ी बात होगी, जिंदगी और मौत की कश्मकश होगी, हाँ या ना में जवाब देना होगा, फिर आप कस्में खाएंगे, क्योंकि छोटी बात पर बड़ी कस्में नहीं खाई जाती। यहां रब सफर मेराज का जिक्र फरमा रहा था और फिर अपना जिक्र कर रहा था, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो अपने बंदे खास को ले गई। रब का अपना जिक्र सफर मेराज से पहले करना इस बात की दलील है कि सफर मेराज कोई छोटी चीज नहीं थी, छोटी बात नहीं थी, इसीलिए तो इसलिए पहले जिक्र किया गया। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद का फ़हम अता फरमाए और इस रात की बरकतें अता फरमाए, और इस रात जो रब्बे ज़ुल जलाल पर ख़ास नेमतें और रहमतें रब्बे ज़ुल जलाल ने उन्हें दी, हुजूर के सदक़े में अल्लाह ताला हमें उससे हिस्सा अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह